دعاؤں کے بارے میں آخر میں سوال بھی کریں گے کہ بھائی دعا کیسے کرنا چاہیے، لیکن اور حدیث سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین چیز جو ہے نا، عزت والی چیز، وہ دعا ہے۔ دعا مانگیا کرو اللہ سے، دعا مانگیا کرو۔ دعا جتنے بھی بندہ مانگ لوے تھوڑی ہے، زیادہ زیادہ مانگیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ دعا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے، جو اللہ نے نہیں اتاری اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ یعنی جو چیز موجود ہے اس کے لیے بندہ دعا مانگے بہتر ہے، جو آنے والی چیز ہے اس کے لیے بھی دعا بہتر ہے۔ یہ بھی امام ترمذی نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا مانگنا یہ نیک لوگوں کا کام ہے۔ ایک اور حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فتح له منکم باب الدعاء، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول گیا، یعنی جو بندہ دعا مانگنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اکثر لوگ دعا ہی نہیں مانگتے، تو اس کے لیے کیا ہے، فتحت له ابواب الرحمت، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیت، تو جب بھی اللہ سے مانگتے ہو عافیت مانگیا کرو، یا اللہ مجھے معاف 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 کرو۔ ایک اور حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایسے حالت میں مانگو، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، کہ تمہاری دل میں تسلی ہو کہ میری دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح دعا مانگو اور کیا کرو، لا يستجیب دعاء من قلب غافل، اللہ تعالیٰ غافل دل کے دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ایک بندے نے ہاتھ اٹھا، یا اللہ تعالیٰ فلان کرے فلان کرے، دل میں دکانوں کے سودے چل رہے ہیں، دل میں ہور کاروایا ہو رہی ہے، زبان سے الفاظ ہور، دل میں الفاظ اور، تو ایسے دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرما دیتے۔ تو میرے بھائیو، دعا مانگنا چاہیے، ہر حالت میں، ہر شکل میں مانگنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، گھر میں، اس بندے نے فرض نماز پڑھ لیا یا سنت پڑھ لیا، تو اس بندے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بندے نے نماز پڑھ لے، چاہے فرض ہے چاہے سنت ہے، تو اس وقت بندہ بیٹھ جائے، ذکر اذکار کرے، دعا مانگے، تو یہ دونوں فرض اور سنت کے درمیان یہ تفاوت پیدا ہوگی، فرق آ گیا کہ میں نے فرض پڑھ لیا سنت باقی ہے، میں نے سنت پڑھ لیا فرض باقی ہے، یا جگہ بدلا دے۔ تو اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ سوال کی طرف آتا ہو، ٹائم 10 منٹ رہ گیا، اکثر لوگ یہ بات جو ہے نا بیان کرتے ہیں کہ بھائی دعا کس ٹائم چاہیے اور دعا کیویں چاہیے، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ ہمارے پاس حدیثوں میں موجود ہے، پکے صحیح حدیث موجود ہے۔ اور دعاؤں میں منہ ہاتھ اٹھانا اور پھر منہ پر ہاتھ پھیرنا یہ ہے کہ نہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی دعا، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہاتھ نہیں پھیرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر دیتے تھے، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا۔ اور اگلے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا کے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہرے کے سامنے کر دیتے، حدیثوں میں مکمل تفصیل ہے، اور پھر ہاتھوں کو آخر میں اپنے چہرے پر اسی طرح پھیر دیتا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال حل ہو گیا۔ دوسرا سوال رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہے الٹے ہاتھ دعا مانگنے سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اپنے آپ کو نیک سمجھ لیکن الٹے ہاتھوں دعا مانگتے ہیں۔ الٹے ہاتھ دعا بھی نہیں ہے، بد دعائی بھی نہیں ہے، اکثر لوگ حدیثوں میں منع ہے ادھر۔ تیسری بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعائی الفاظ ہے، یہ الفاظ اس پر ہر کسی کا اتفاق ہے کہ یہ الفاظ ہے مسنون ہے، مشروع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زبان اقدس سے ثابت ہے۔ کچھ ہمارے بھائی اس پہ اعتراض کرتے کہ بھائی فرض نماز کے بعد کوئی حدیث نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور ان مسائل میں بہت ساری امت میں اختلافات بھی ہے۔ میرے بھائیو، 100 سے زیادہ احادیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی ہے، نماز کے بارے میں نہیں، عام دعاؤں میں، یعنی 100 حدیث اس بات پہ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثال کے طور پر نماز استسقاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تھے، اور ہاتھ اٹھانے کا حد بھی حدیثوں میں موجود ہے، اپنی چھاتی اپنی سینے کے سامنے ہاتھ اٹھانا۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے، کچھ لوگ اس طرح کرتے، کچھ لوگ اس طرح کرتے دعا مانگتے، اس طرح میں نے بہت سارے لوگ دیکھے اس طرح کرتے، ہاتھ جوڑ کے اپنی چھاتی کے سامنے ہاتھ اٹھانا، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائی تھی، لیکن الفاظ ہے۔ اس کا یہ تطبیق ہے جناب، جس نے ہاتھ اٹھایا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، میں ہاتھ اٹھاتا دعا مانگیا تو اس پہ کوئی گناہ حرج نہیں ہے۔ جس نے نہیں اٹھایا کہ یار فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں، الفاظ تو الفاظ پڑھ لے، اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے، سمجھ آ گئی۔ لیکن ہاتھ اٹھانا 100 سے زیادہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ ہمارے استسقاء میں کہتے ہیں الٹے ہاتھ کرنے چاہیے، وہ اور حساب ہے نا، وہ تو چادر پہ الٹا کرنے، خطبہ بھی پڑھنا ہے، وہ سارا کچھ ہے نا، وہ اور مجھے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ تو میرے بھائیو، دعا جو ہے نا یہ مخ العبادت ہے، اس کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں۔ ایک بندہ نمازی فریضی بندہ ہے لیکن وہ دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو بندہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا جو ہے نا، دعا یہ مخ العبادت ہے، یہ عبادت کی جڑ ہے، مغز ہے۔ اسی طرح عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدعو ما سوا ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع دعا کو پسند کرتے تھے۔ جوامع دعا کیا ہے؟ تمام انسانوں کے لیے دعا مانگنا، صرف اپنے آپ کے لیے نہیں مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوسی مت کرو دعاؤں میں، تمام انسانوں کو یاد کرنا ہے دعاؤں میں۔ یہ تمام انسانوں کو دعاؤں میں یاد کرنا ہے، تمام مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد کرنا ہے، یہ دعا آج موضوع ہے دعا کا۔ اس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرع الدعاء اجابت دعوت غائب لغائب۔ یہ بھی وہی پہلا جو حدیث ہے اس کی
بالکل برابر حدیث ہے، یہ ترمذی اور ابو داؤد میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد قبول ہونے والی دعا وہی دعا ہے جو بھائی حاضر نہیں ہے اور تم نے اس کے لیے دعا مانگی ہے، وہ بالکل مستجاب ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، غائب بھائی کے لیے وہی چیز مانگیا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی دے گا۔ تو میرے بھائی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترد دعوتهم صائم حين يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين۔ میرے بھائی، ہمارے عوام میں یہ بہت بیماری ہے کہ لوگ کہتے کہ یا اللہ میں نے مانگ کے میں تک کیا، پہلے منع ہو گیا اس حدیث میں۔ اسی طرح الفاظ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ترد دعوتهم الصائم، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جب بندہ روزے دار ہو اور دعا مانگتا ہے، یہ وقتوں کے حساب سے ہے نا، ثلاثۃ، تین بندے سے جس کی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعوتہم الصائم حین یفطر، جب افطاری کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس وقت کی دعا جو ہے نا لازمی مستجاب ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے دعا مانگی کام نہیں ہوا، یہ لفظ نہیں استعمال کرنا۔ دعا مانگنا ہے افطاری کے وقت، والامام عادل، اور جب بادشاہ انصاف والا بادشاہ ہو، انصاف والا حاکم ہو، انصاف والا ملک کا سربراہ ہو، گاؤں کا سربراہ ہو، علاقے کا سربراہ ہو، ضلع کا سربراہ ہو، تحصیل کا سربراہ ہو، اس میں انصاف ہو اور وہ دعا مانگی، وہ دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور تیسری دفعہ پہ کون سا ہے؟ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جس کے اوپر ظلم کیا جائے، جس کے مال بند چھین لے جائے، جس کے جیب کوئی ڈاکو لوٹ لیا جائے، جس کو بندہ مارا جائے، پیٹا جائے، جس کو بغیر کسی قصور کی سزا مل جائے، یہ مظلوم ہے۔ جس کے اوپر ظلم کیا جائے اس کی دعائی، تین بندوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے اس کے ساتھ؟ یرفعہم اللہ فوق الغمام، یہ دعا بغیر فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ بادلوں کے اوپر یہ دعا لے جاتے ہیں، ڈائریکٹ، بغیر کسی سگنل کے، بغیر کسی نیٹ ورک کے اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں اوپر، اس دعا کو لے جاتے اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک گارنٹی بھی دیتی ہے۔ وہ گارنٹی کیا ہے؟ فیقول رب وعزتی، میرے اپنی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ویسی بھی قسم ہے، وہ سچ ہے، اس میں جھوٹ ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتا جھوٹ اس میں۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَيَقُولُ رَبُّ وَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں، ضرور میں تیرے مدد کے لیے یا انسان میں حاضر ہوں، ان تین بندوں کے لیے۔ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگر کہ کچھ مدت بعد ہو، فوراً نہیں، لیٹ بھی ہو جائے، لیکن تیرے دعا ضائع نہیں ہوا، تیرے دعا قبول ہے، مستجاب ہے۔